بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، میں ہوں ڈاکٹر جیلانی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے نسخہ میلان کے پہلے 4 اجزاء کے استعمال کا طریقہ سیکھ لیا ہے تو آپ جان چکے ہوں گے کہ مشن، مقصد اور متقوم کے معیار پر ہدف کیسے بنتا ہے، اس میں یقین کیوں ملاتے ہیں، لائحہ عمل کیسے تیار ہوتا ہے اور اس میں استقامت کیوں شامل کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ اسے کاغذ پر اتارنے کی کیا ضرورت ہے، مطلب یہ کہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اصل میں نسخہ میلان کے 5ویں اور آخری جز نون کا لکھنے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ کے خیال میں نون سے کیا بن سکتا ہے؟ اگر آپ نے غور کیا ہو تو نسخہ میلان کے لام سے لائحہ عمل بنا تھا، لیکن لام سے لکھنا بھی بنتا ہے۔ لکھنے کی اہمیت پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ لکھنے کے بعد آپ کو ضرورت پڑتی ہے نسخہ میلان کے نون کی۔ آپ نے نون سے کیا بنایا؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں نون سے نون والقلم بھی آیا ہو۔ یہاں نون والقلم مراد نہیں، لیکن قلم اور اس سے لکھنے کی اہمیت پر آپ سورہ القلم کی پہلی آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قلم جو لکھتے ہیں پر قسم کھائی ہے۔ یہ موقع اس پر بات کرنے کا نہیں، لیکن اگر آپ نے نون سے نظریہ بنایا تھا تو یہ صحیح نہیں، لیکن اگر آپ نے نون سے نظر ثانی بنایا تھا تو اس پر شاباش، نون سے نظر ثانی ہی بنتا ہے۔ جب آپ اپنی حکمت عملی پر مختلف اقدام اٹھانا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو وقتاً فوقتاً ضرورت پڑتی ہے اس پر نظر ثانی کرنے کی۔ اسی لیے اس کا لکھنا بہت ضروری ہے۔ خیالی چیز کی بنسبت لکھی ہوئی چیز پر آسانی سے نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ مثلا جو مثال پچھلے ویلاگز میں آپ دیکھ چکے ہیں، اس میں مختلف حکمت عملی اور اسے حاصل کرنے کے لیے مختلف اقدام بنائے گئے تھے اور ان کے لیے مدت بھی دی گئی تھی۔ ان کے لیے کن وسائل کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور کون ذمہ دار ہوگا وہ بھی لکھا تھا۔ اصولاً کسی بھی کام کو اس کی مقررہ مدت میں وسائل کے اندر رہتے ہوئے پورا ہو جانا چاہیے، لیکن اگر اس پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نظر ثانی نہ کی جائے تو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کام میں کیا پیش رفت ہوئی، کتنا کام ہو چکا، کتنا باقی ہے، اور کیا یہ مقررہ مدت میں اور جو وسائل اس کے لیے رکھے گئے تھے ان کے اندر پورا ہوگا بھی یا نہیں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ کہ جو کام کیا گیا ہے کیا اس کا نتیجہ حسب منشا آ بھی رہا ہے یا نہیں۔ نظر ثانی کے دوران ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں کمزوری پائی جاتی ہے، کہاں اچھائی، کہاں خامی، کہاں خوبی، کہاں وسائل کی کمی پڑ رہی ہے، کہاں وسائل کا ضیاع ہو رہا ہے، کون سا کام صحیح سمت جا رہا ہے، کون سا غلط، کون آگے ہے، کون پیچھے ہے، کہیں راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ تو نہیں آ رہی، وغیرہ وغیرہ۔ عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو نظر ثانی کے اس پورے عمل میں 3 چیزوں کا تجزیہ سب سے اہم ہے: وقت، پیسہ اور افراد۔ اب آپ یہاں سوال کر سکتے ہیں کہ یہ مثال جس پر بات کی گئی ہے یہ تو ہسپتال کے قیام کی مثال ہے، اس کا میری ذات سے یا میری ترقی و کامیابی سے کیا واسطہ؟ آپ کا سوال بالکل صحیح، بالکل بجا۔ اس مثال کا ذاتی ترقی و کامیابی سے بظاہر تو کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ مثال شخصی ترقی و کامیابی پر بھی اتنی ہی صادق آتی ہے جتنی ایک ہسپتال پر۔ کیسے؟ اس پر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔